ایئرپورٹ سے گھر پہنچا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی سیدھا اماں کے کمرے میں گیا، ان کی قدم بوسی کی سعادت حاصل کی۔ بہت نحیف اور کمزور لگ رہی تھیں۔ میں بیڈ پر ان کے قریب ہی بیٹھ گیا اور پوچھا، اماں بتائیے میں کون ہوں؟ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اپنے چریوں بھرے لرزتے ہوئے ہاتھ کو میرے سر پر رکھا اور نحیف سی آواز میں فرمایا، ہمارا لاڈلا بیٹا ہے۔ اور مجھے یوں لگا کہ جیسے انہوں نے مجھے جنت کی بشارت دیتی ہو۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا رہا، پھر دعاؤں اور شفقت کی دولت سمیٹ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دن نکلنے پر اماں کو قریبی اسپتال پی این ایس شفا لے گیا۔ انہیں کئی روز سے قبض کی شکایت تھی اور پیٹ بھی سخت ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے دوا لکھ دی لیکن اس سے کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ تمام ٹیسٹ رپورٹس نارمل تھیں، کوئی خاص بیماری بھی نہیں تھی، لیکن بڑھاپا اور اس سے متعلق مسائل بہرحال تھے۔ اندازہ ہے کہ وہ 90 برس سے تجاوز کر چکی تھیں۔ دوسرے دن شاید جمعہ تھا۔ بیگم اور ملازمہ نے اماں کے سارے جسم پر اسفنج کیا، پھر ان کو کرسی پر بٹھا کر ٹیرس میں لے آئے۔ وہاں بڑی کومل سی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ ہم نے ان کے سر پر شیمپو کیا اور بال خشک ہونے تک وہیں بیٹھے رہے۔ اماں کو گرم گرم کافی پلائی اور خوب دعائیں سمیٹیں۔ شام کو اماں کی طبیعت پھر خراب ہو گئی۔ میں نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق پہلے ہی گھر پر ڈرپ لگوانے کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ ڈرپ لگوانے کے باوجود ان کی حالت بگڑ رہی تھی، لہٰذا ایمبولینس منگوائی اور ایمرجنسی میں پی این ایس شفا لے گئے۔ ہسپتال پہنچتے پہنچتے اماں کی سانس اکھڑنے لگی۔ انہیں فوراً آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا اور آکسیجن دی گئی۔ رات بھر حالت بہت تشویشناک رہی۔ ساری رات میں، بیگم اور بیٹا اماں کے ساتھ رہے۔ صبح 3 بجے کے قریب بیٹے کو چھوڑنے گھر گیا جو ہاسپٹل سے زیادہ دور نہیں تھا۔ گھر پہنچ کر چائے بنوائی اور پھر واپس ہاسپٹل جانے کا ارادہ کیا۔ بڑا بیٹا جو ان دنوں امتحان کی تیاری کے لیے جاگ رہا تھا، اس نے مجھے روکنا چاہا اور مشورہ دیا کہ میں کچھ دیر آرام کر لوں، اور میری بجائے وہ خود ہاسپٹل جانے کو تیار ہو گیا۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، نہیں بیٹا، ہاسپٹل میں ہی جاؤں گا۔ آج میری جنت کمانے کی رات ہے۔ اور میں چائے کا کپ لے کر گاڑی میں آ بیٹھا۔ چند منٹ کے بعد دوبارہ ہاسپٹل پہنچ گیا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے کمرے میں داخل ہوا کہ نہ جانے کیا منظر دیکھوں گا۔ اماں کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ میں ان کے قریب ہی تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور سینے سے لگا لیا اور خوب زور سے بھینچ لیتی۔ سامنے کرسی پر بیگم سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی تھیں، سلامً قولا من رب الرحیم۔ کہیں دور مسجد سے اذان فجر کی آوازیں آ رہی تھیں اور اماں اپنی آخری سانسیں لے رہی تھیں، یا شاید ان کی سانسیں بکھر رہی تھیں۔ مجھ سے یہ منظر نہ دیکھا گیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں کوریڈور میں سینے پہ ہاتھ باندھے سر جھکائے دیوار کے سہارے کھڑا تھا۔ چند لمحوں بعد مجھے اپنے عقب میں بھاگتے قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں خوب سمجھ رہا تھا کہ کیا چل رہا ہے۔ میڈیکل اسٹاف شاید اماں کی سانسیں بحال کرنے کی آخری کوششوں میں مصروف تھا کہ اچانک سب کچھ ساکت ہو گیا، اور پھر چند لمحوں کے بعد کسی بوجھل قدموں کی چاپ سنائی دی جو میری طرف بڑھ رہی تھی، قریب آ گئی۔ میں نے اپنے کاندھے پر ایک ہاتھ محسوس کیا۔ مڑ کر دیکھا تو بیگم تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، شاید اب کہنے کو ان کے پاس کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ پھر ہم دونوں بنا کچھ کہے رونے لگے۔ اس وقت صبح کے 5:30 بجے تھے اور تاریخ تھی 7 فروری 2004۔ اماں ہمیں چھوڑ کے جا چکی تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں کا شفقت بھرا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا تھا اور زمانے کی کڑی دھوپ منتظر۔ ایسے میں ہاتھ اٹھا کے ہماری خیر اور سلامتی کی دعائیں اب کون کرے گا؟ اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آؤں گا میں؟ اماں کی صحیح تاریخ پیدائش کا تو معلوم نہیں۔ گمان ہے کہ 19ویں صدی کی دوسری دہائی میں پرتاپ گڑھ یو پی میں ایک متمول زمیندار حاجی محمد اصغر مرحوم کے گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ نانا مرحوم انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے۔ ان کا گھرانہ روایتی مشرقی تہذیب کا آئینہ دار تھا۔ نانا کی 7 بیٹیاں ہوئیں۔ اماں شاید چوتھے نمبر تھیں۔ نانا سے لوگوں نے دوسری شادی کے لیے بہت کہا تاکہ جائیداد کا کوئی تو وارث ہو، لیکن انہوں نے منع کر دیا اور کہا اگر میری قسمت میں بیٹا ہے تو انہی سے ہوگا۔ 7ویں بیٹی کے بعد اللہ نے انہیں 4 بیٹے دیے، جن میں ایک ہندوستان کے معروف شاعر نازش پرتاپ گڑھی بھی تھے۔ نانا کی وفات کے بعد سب سے چھوٹے بیٹے کی عمر بمشکل چند ماہ ہی رہی ہوگی، جبکہ سب سے بڑے صاحبزادے بھی اس وقت کم سن ہی تھے۔ گھر میں دولت کی فراوانی اور ملازموں کی فوج تھی۔ اس کے
बावजूद नानी मरहुमा ने बेटियों की परवरिश बहुत मशरक़ी अंदाज में की। बाप का साया जल्द उठ जाने के बायस बेटे बड़े नाना और मुलाजमों के ज़ेर तरबियत रहे। बड़े नाना बड़े रखरखाव और शाही मिजाज के आदमी थे। उनमें तमाम खूबियाँ और खामियाँ भी थीं जो उस वक्त के रऊसाओं में हुआ करती थीं। उनका काफ़ी असर बड़े मामू पर भी आया। वो भी इंतहाई शौकीन मिजाज और बावज़ा शख्स थे। बहनों के लाडले, उम्दा खानों और अच्छा पहनने के शौकीन। उनकी पसंद आज भी ख़ानदान में ज़रबुल मिसाल है। अम्मा प्रतापगढ़ से ब्याह कर नगराम और फिर लखनऊ आ गईं। वालदा जिस घर ब्याह कर आईं वहाँ दौलत की वो फरावानी तो न थी, बल्कि जायदाद के चक्कर में होने वाली मुकदमाबाजियों ने माशी हालात को मजीद मखदूश कर दिया था। लेकिन माहौल इंतहाई अदबी था। मेरा ददियाल लखनवी तहजीब का नमूना था। ख्वातीन गरारे और मर्द हजरात अचकन और शेरवानी पहनते। जब तक वालिद हयात रहे अम्मा ने गरारा ही पहना, कभी कभार साड़ी भी सिफ्तन करती। पान से मुंह लाल रहता। बाद में पान खाना तो कम कर दिया, लेकिन छालिया, कत्था, चूना और तंबाकू बटवे में सुरूर होता और शौक से खाती। अम्मा अच्छे खानों की शौकीन थी। खुराक बहुत कम थी, लेकिन खाने के फौरन बाद मीठा जरूर खाती। कुछ ना हो तो देसी घी और गुड़ या चीनी ही सही। अक्सर दूध चावल भी खाते देखा। आम से बहुत रग़बत थी। इस मौसम में दोपहर के खाने के वक्त बेगम से फरमाती, भैया हमें तो आम रोटी ही दे दो। तो बेगम उनके लिए आम के गूदे और दूध या मलाई के साथ एक रोटी दे देती और यही उनका लंच होता। सर्दी के मौसम में हलवा सोहन बड़े शौक से मंगवाती और रख कर खाती। घर में बड़ा अदबी माहौल था। हर किस्म की किताबें पढ़ी जाती। मौदूदी साहब की तफ़हीमुल कुरान हो या कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल हो या मूसा के अफसाने घर ही में दस्तयाब थे। इसी तरह हम भाई बहनों को भी पढ़ने की तरगीब मिली और कुतुबीनी का शौक पैदा हुआ। अम्मा शेर व शायरी और पढ़ने की बहुत शौकीन थी। अक्सर बड़े बरमहल शेर पढ़ती थी। एक रोज़ जब मैं उनके करीब ही बैठा था कि मुझे हिचकियाँ आना शुरू हो गईं, तो फ़ौरन मुझ पर एक शेर चस्पा कर दिया। हिचकियाँ बन गईं आज गले का फंदा, जाने किस वादा फरामोश को मैं याद आया। एक रात में देर से घर लौटा। हस्ब आदत पहले उनके कमरे में गया और देर से आने की वजह बताने की कोशिश में बेरब्त हो गया। तो फरमाती हैं, न हम समझे न आप आए कहीं से, पसीना पोछिए अपनी जबीन से। और मुझे यूं लगा कि उन्होंने मेरी कोई चोरी पकड़ ली हो। घर में रोज़ कई अखबार और हर माह मुख्तलिफ रिसाले, जराइद और मैगज़ीन आते, जो तकरीबन सभी अम्मा पढ़तीं। इसके अलावा महल्ले की लाइब्रेरी से नसीम हिजाजी, रज़िया भट्ट, ए आर खातून और इब्न सफ़ी सबको पढ़तीं। शेर व अदब से भी बहुत लगाव था। शाहनामा इस्लाम तरन्नुम से पढ़तीं और आबदीदा हो जातीं। मिंटो, असमत चुग़ताई, मजाज, जज़्बी सभी उनके मुताले में रहते। बारहा ऐसा हुआ कि लाइब्रेरी से किताबें मंगवातीं और बार बार ये कहकर वापस करवा देतीं कि ये तो हमारी पढ़ी हुई है। हम कई चक्कर लगाते। जिच आकर लाइब्रेरी वाला अपना रजिस्टर ही दे देता कि अम्मा को दिखा दो, जो किताब नहीं पढ़ी वो बता दें। मजरू साहब चचा के बचपन के दोस्त थे और अक्सर घर आते। अम्मा को भूजी कहते और अपनी मुतरन्निम आवाज़ में गीत सुनाते और अम्मा के हाथों का पका लजीज खाना खाते। अम्मा बहुत रिवायती खातून थीं। हर त्यौहार और शादी ब्याह के मौके पर खूब गाना बजाना करतीं और उन मौक़ों पर देने दिलाने का बहुत एहतमाम करतीं। यहाँ तक कि घर के मुलाजमीन के लिए भी जोड़े बनते और बड़े चाव से कहती, ए भैया ये प्रजा का हक है। दूर दराज के रिश्ते की बहनों को भी नेक सुरूर भिजवाती। अम्मा के इसी शौक और मिजाज को देखते हुए उनके बहनोई साहब ने उन्हें धूम धाम के खिताब से नवाजा और वो वाकई इसकी अहल भी थीं। रबीउल अव्वल के महीने में खूब नातें और सलाम पढ़तीं। इसी तरह मुहर्रम के 10 दिन मरसिए, नौहे और सलाम पढ़तीं और रेडियो पर भी सुनतीं और खूब रोतीं। 10 मुहर्रम को महफिल शाम गरीबा टीवी पर ज़रूर देखतीं और अहले बैत पर होने वाले मसाइब पर आंसू बहातीं। इसी तरह शब बारात में किस्म किस्म के हलवे भी बनातीं और तकसीम करवातीं। उनके इस शौक के सामने अब्बा की वहबियत भी कुछ काम न आती और वो खामोश ही रहते। कैसे वज़ादार लोग थे। जब तक अम्मा जिंदा रहीं, पुरानी रस्म रिवाज पर अमल भी होता था, पकवान भी पकते थे। वो सावन के गीत भी पूर्वी ज़बान में खूब गाती थीं और अपना मैका याद करके रोती। पोते पोतियों की पैदाइश पर कुछ मखसूस गीत, अगर मुझे नाम ठीक से याद है, सहल गाती। उनके साथ खालाएं और नानी अम्मा भी सुर मिलाती। इन गीतों में संस्कृत के देवमालाई किरदार नंदलाल का जिक्र बार बार होता। ये गीत ठेठ पूर्वी में होते। हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता, लेकिन उसकी लय अच्छी ज़रूर लगती थी।
اس کے علاوہ اور بہت سے گیت موقع محل اور موسم کے لحاظ سے گائے جاتے۔ مورے سیاں جی اتریں گے پار ندیا دھیرے بہو، چھوڑ بابل کا گھر محبی کے نگر، اور امیر خسرو کے گیت خوب لہک لہک کر گاتی اور ساتھ ہی روتی بھی جاتی۔ شادی کہیں بھی یا کسی کی بھی بیٹی کی ہو، اماں رخصتی کے گیت سرور گاتی اور آنسو بہاتی۔ آج بھی جب ذہن بچپن کے واقعات اور ان سے جڑی یادوں روایات میں کھو جاتا ہے تو بے شمار بھولی بسری یادیں سر اٹھانے لگتی ہیں۔ والدین کا وہ سنہرا دور جب وہ مکمل طور پر فعال تھے، اپنی گوناگوں مصروفیات اور معاشی تگ و دو کے باوجود ان بزرگوں نے اپنی روایات اور اقدار کو بھی کسی طور زندہ رکھا اور انہیں بخوبی نبھا بھی رہے تھے۔ باوجود اس کے کہ تقسیم کے بعد اکثر خاندان ٹوٹ پھوٹ اور قسمہ پرستی کا شکار ہوئے، اور حالات کے جبر کے باوجود انہوں نے اپنی اقدار کو بھی زندہ رکھا، جو یقیناً آسان نہ ہوگا۔ اب اماں نہیں رہیں اور اپنے ساتھ وہ میٹھی اور محبت بھری روایتیں بھی لے گئیں۔ ہر طرف نفسا نفسی اور خود غرضی کا راج ہے، کوئی گداز اور رکھ رکھاؤ باقی نہیں رہا۔ اللہ ان نیک ہستیوں کے درجات بلند فرمائے جن کے دم سے تہذیب اور شائستگی کا رواج تھا۔ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔